کہا یہ جاتا ہے کہ ریلوے غریب کی سواری ہوتی ہے. خیر اب جا کے آپ ٹکٹس دیکھ لیں, اکانومی کا بھی دیکھ لیں اگر, تو آپ کو لگے گا نہیں کہ واقعی غریب کی سواری ہے. اس سے پیش نظر, اس سے قطع نظر ریلوے کی جو سچویشن ہے پاکستان میں وہ ہمارے خطے میں ہی اتنی بہتر نہیں ہے, تو باہر سے تو ہم کیا ہی کمپیئر کر لیں. لیکن اب سندھ حکومت کی طرف سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے, کراچی سکھر بلٹ ٹرین چلانے کی بات ہوئی ہے. اور گزشتہ دنوں شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ کراچی سے حیدرآباد, حیدرآباد سے سکھر بلٹ ٹرین, اسپیڈ ٹرین جو ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہ زیر غور ہے, اور اس پہ جو انویسٹرز ہیں انہوں نے بھی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. تو یہ پائپ لائن میں ہے, اس پہ کون کون راضی ہوا ہے, کتنا انٹرسٹ شو ہو رہا ہے, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان سندھ حکومت ارسلان اسلام شیخ صاحب. ارسلان صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. گڈ مارننگ ٹو یو, ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ, ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو بتائیے ارسلان صاحب, اس پلان کے بارے میں. اٹ سیمس ویری انٹرسٹنگ. بلٹ ٹرین پاکستان میں نہیں ہے, اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا. آپ یو ول بی دا, سندھ حکومت ول بی دا پائنیئرز آف ڈوئنگ دیٹ. تو کیا پروجیکٹ ہے یہ؟ جی السلام علیکم سر. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اسپیشلی ہمارا جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو, خصوصاً سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ سندھ میں ہماری گورنمنٹ ہے, کہ ہم ان لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں, ان کو بہتر سے بہتر فیسلٹیز پرووائڈ کریں. ایز فار ایز دس پروجیکٹ ریگارڈنگ بلٹ ٹرین از کنسرن, تو یہ ابھی انیشیل سٹیج پہ اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک بڑی کانفرنس ہوئی تھی, سیمینار ہوئی تھی, جس میں آپ کے تمام ڈونر ایجنسیز, آپ کے انٹرنیشنل ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز, پارٹنرز, انٹرنیشنل انویسٹرز, سب نے اس میں شرکت کی تھی, جس کو چیئر سی ایم صاحب نے کیا تھا. تو وہاں پہ بھی اس پروجیکٹ کو ڈسکس بھی کیا گیا, اور کافی سارے جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنا انٹرسٹ بھی شو کیا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بلٹ ٹرینز کی, تو اٹ سیم لائک ایک 5 اسٹار ہوٹل یا 7 اسٹار, تو ہمیں آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس میٹ کرنے ہوتے ہیں. تو یہ ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن, جس طرح اگر ہم دنیا کی بات کریں تو انٹرنیشنلی جو بلٹ ٹرینز ہیں وہ 220 کلومیٹرز پر آور پہ چلتی ہیں, اور جو سکھر حیدرآباد کا ڈسٹینس ہے دیٹس اباؤٹ 460 کلومیٹرز. تو اگر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی, ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ٹائملی انیشیٹ کر سکیں. ابھی یعنی پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہے, وی ہیو جسٹ کنسیوڈ دس پروجیکٹ, اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں گورنمنٹ آف سندھ انٹینڈس ٹو ایگزیکیوٹ دس پروجیکٹ. تو جو بھی عوام کو 6 گھنٹے کا سفر کرنا پڑ رہا ہے وہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹے کے اندر طے ہو سکے گا. اور اس میں لوگوں کو, چونکہ آپ دیکھیں کہ سندھ ایک بہت بڑا, کراچی, ہمارا حیدرآباد, سکھر, ایک بہت بڑے اکنامک ہبز ہیں. تو خاص کر جو اس میں انویسٹرز ہوں گے, بزنس کمیونٹی ہوگی, سی پیک ہے, موٹر ویز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے بقایا تو کر لی ہیں, لیکن ہمارا حیدرآباد سکھر والا رہتا ہے. آج بھی جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں, میں تو خود کراچی سے سکھر بہت فریکوینٹ ٹریولنگ ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کے روڈ پہ نہیں ٹریول کر سکتے ہیں آپ, اس کی روڈ کی حالت ایسی ہے. تو وی ہیو ٹو گو ٹو ادر آلٹرنیٹ روٹ جو گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا. تو گورنمنٹ آف سندھ ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے, اینڈ یس دے آر پائنیئر. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, آپ دیکھیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ایک ویژن ہوتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کینالز کے اوپر بہت بڑا ایشو چل رہا ہے, پانی کا, سندھ کا, فیڈرل گورنمنٹ کا. لیکن آج سے کئی سال پہلے اسی طریقے کا سیم ایشو چولستان کے اندر تھا, لیکن گورنمنٹ آف سندھ آپٹ ٹو گو فار آؤٹ آف باکس, اور انہوں نے اپنا تھر کے اندر جو چولستان سے سیم ڈائنامکس تھے, تھر کول کا پروجیکٹ لگایا, کوئلے سے بجلی بنائی, وہاں کے لوگوں کو اکنامک ویل بینگ پرووائڈ کی. اسی طریقے سے آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ویز کے اندر کہ مختلف وزرائے اعلیٰ چائنا جا رہے ہیں کینسر کے علاج کے لیے ٹیکنالوجی. سندھ ہیز آلریڈی امپلیمنٹڈ دوز ٹیکنالوجیز. آپ دیکھیں کہ ایس4 کی اور اپنا روبوٹک کینسر سرجریز جو ہیں وہ سول ہاسپٹل کراتے ہیں. اور ارسلان صاحب میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ فائنلی ہم نے بات کی اباؤٹ دا کینال معاملہ, جو کہ اتنا ڈسکس نہیں ہو رہا ہے. سندھ کے باسیوں کے اپنے اس پہ ریزرویشنز بھی ہیں, انشاءاللہ اس پہ آپ سے کبھی اور بات کریں گے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا بلٹ ٹرین. اچھا سر, سننے میں بہت زبردست لگ رہا ہے, یعنی کہ ابھی ہم ویکینڈ میں پلان کروں حیدرآباد جانے کا, بیچ میں ایک آدھا اسٹاپ رک جاؤں, تو مجھے 2.5 سے 3 گھنٹے تو آرام سے لگیں گے. سکھر تو پھر آپ چھوڑ ہی دینا. لیکن اگر ایسا ہو جائے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 گھنٹے میں آپ یہاں سے سکھر پہنچ جائیں, انفراسٹرکچر ہمارا ہے اس لائق, یہ بتائیے. اثر نو اس کو بلڈ اپ کرنا پڑے گا, سیم ٹریکس پہ ہوگا یہ کام, یا پھر اس کے لیے ڈیفرنٹ ٹریکس بچھانے ہوں گے؟ دیکھیں سیم ٹریکس پہ اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں بلٹ ٹرین پہ, تو اس کے اوپر بلٹ ٹرین لکھنا یا وہ بلٹ ٹرین کی شیپ میں ہونا ضروری نہیں ہے. دا اسپیڈ کرائٹیریا ہیز ٹو بی میٹ, اینڈ ٹو میٹ دیٹ اسپیڈ کرائٹیریا
the tracks has to be technically in accordance with that speed requirement. تو اس میں کمپلیٹ ٹریک ڈیفینیٹلی نیا ہوگا, بٹ لیکن یہ ایک لانگ ٹرم منصوبہ ہے. لیکن ہمارا اس بات پہ بڑا پختہ یقین ہے کہ وین دیر از ول دیر از اے وے. جب آپ محنت کرتے ہیں, نیت صاف کرتے ہیں, راستے بن جاتے ہیں, تو کوئی چیز دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس وقت دنیا آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. تو ہم باقی قوموں سے پیچھے رہ گئے ہیں. ہمیں بلٹ ٹرین اور اپنی زندگی کی ٹرین دونوں کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے آنے کی ضرورت ہے. دونوں کو بلٹ کی سپیڈ پہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے, ود ڈیڈیکیشن, ود انٹینشن کہ ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو اس طریقے کے پروجیکٹس کرنا کوئی بڑی بات یا مشکل بات نہیں. اچھا ارسلان صاحب, دو میرے سوال ہیں. ایک تو پہلے یہ بتا دیں مجھے مختصراً کہ ریلویز بیکاز فیڈرل سبجیکٹ, تو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ لوگ رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اسی طریقے سے ہم نے اپنا ایک, آپ کو نالج میں ہوگا کہ سکھر میں اس وقت کراچی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اور سندھ کے اندر کہ بسز چل رہی ہیں, 290 بسز ہیں. اسی طرح ریڈ لائن جو ہے وہ ہماری ورلڈ بینک کے تعاون سے, یلو لائن ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے جو 2.5 سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوں گی, جس میں 7 لاکھ مسافر ڈیلی ٹریول کریں گے. اسی طرح ایک منصوبہ تھا گرین لائن کا BRT, تو فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے اپنا کمپلیٹ ہوا تھا, اور ابھی انشاءاللہ ود ان منتھس گورنمنٹ آف سندھ اس کو ٹیک اوور کر لے گی کیونکہ وہ پراپرلی آپریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس وجہ اسی طریقے سے جو ہمارے اپنا کاؤنسل CCI بنا ہوا ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اور فیڈرل گورنمنٹ, میں نہیں سمجھتا کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کسی بھی پارٹی کی گورنمنٹ ہو, ایک وہ پروجیکٹ جو آپ کی عوام کی بہتری کے لیے ہو, اس میں کوئی اس طریقے سے آبجیکشن آئیں گے, بلکہ آئی تھنک دے ول بی surely be happy کہ اس کے اندر اس طریقے کے ہو پروجیکٹ. صحیح. ارسلان صاحب, میرا ایک اور اس پہ سوال یہ ہے کہ ملیشیا اور تھائی لینڈ کی مونو ریل سے لے کے دبئی کی میٹرو تک, اور چھوڑیں ان کو لاہور, مطلب جب میں بینگ اے کراچی آئٹ لاہور جاتا ہوں اور جب وہ اورنج ٹرین اپنے سامنے سے چلتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں سوال کرتا ہوں ایک سندھ واسی کی حیثیت سے, کراچی, سندھ, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ کا کیا قصور ہے؟ ہمارے پاس ریل جو ایک سرکولر ریلوے تھی کراچی میں, وہ تو پتہ نہیں اس کا کیا ہوا, کھچڑی بن گئی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ انٹر سٹی چلانا بہت اچھی بات ہے, لیکن انٹرا سٹی بھی اس طرح کا انتظام اب ہو جانا چاہیے, خاص طور پہ کراچی, حیدرآباد جیسے بڑے شہروں کے لیے؟ دیکھیں جو آپ کی سرکولر ریلویز ہوتی ہیں وہ انٹر سٹی ہی ہوتی ہیں, اور جو انٹر سٹی یعنی کہ ڈفرینٹ سٹیز, آئی ایم شیور آئی ایم ناٹ کنفیوزنگ ان انٹر اینڈ انٹرا, تو اردو میں بیسکلی یعنی کہ جو ود ان دا سٹی ہے تو وہ پھر آپ کی سرکولر ریلوے ہی چلے گی, لیکن جو آپ کی ادر سٹیز پہ ٹریول کرے گی وہ پھر آپ کی جو نارمل ریلویز ہیں, یا جس طریقے سے بلٹ ٹرین کا انیشیٹو ہے, تو وہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن میں ود ان دا سٹی میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ $2 بلین کا پروجیکٹ ہے کراچی سرکولر ریلوے کا. لیکن کیونکہ کراچی آپ کو پتہ ہے تقریباً 4 سے 5 کروڑ آبادی کا شہر بن چکا ہے, اور ملٹیپل اس کے اندر ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہیں, کنٹونمنٹس ہیں, لیکن سب سے گورنمنٹ آف سندھ بہت فاسٹ ٹریک پہ بات کر رہی ہے, ان چیزوں کو کنکلوڈ کرنے جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ ود ان نیکسٹ 4 to 5 ایئرس, کیونکہ یہ کمپلیکس پروجیکٹ ہے. کیونکہ میں خود ایک چھوٹے شہر کا میئر ہوں, جیسے سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے, لیکن اربن چیلنجز بہت ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. جو آپ پلان کرتے ہیں جب ان کی ایگزیکیوشن پہ جاتے ہیں تو اربن ایریاز میں جو پلان ٹائم ہوتا ہے اس سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ نیچے آپ کی یوٹیلیٹی سروس ہوتی ہیں, ٹریفک ٹائمنگس کو مینیج کرنا ہوتا ہے, بچوں کے اسکول ہوتے ہیں, ایمبولینسز, ہاسپٹلس, تو ان سب چیزوں کو انشور کرتے ہوئے تو آپ کو فاسٹ ٹریک جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے کسی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتی. بٹ this project is on the top priority of government of Sindh, and inshallah we will soon complete it, and the people of Karachi and Sindh all entire Pakistan will get benefit. ویسے ارسلان صاحب, سکھر جو ہے نا اتنا چھوٹا شہر نہیں ہے, اب یو بن ورکنگ اوور دیئر, تو ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت ہے اور بڑا بھی بہت ہے, بڑے پروجیکٹس وہاں بھی میں دیکھ کے آیا ہوں. اچھا یہ مجھے اب بتائیں اگین, کیونکہ ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سوال ضرور کروں گا. یہ پیچھے صفورہ سے لے کے یونیورسٹی روڈ اور اس کے آگے جیل چورنگی تک والا جو, اور اس سے بھی آگے تک جو ہماری غالباً ریڈ لائن ہے, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اس کی کمپلیشن ابھی بڑا تیز چل رہی ہے, تو اس کی کمپلیشن کب تک متوقع ہے؟ مزید کون سے ٹرانسپورٹ کے پروجیکٹس ہیں جو شہر کراچی کے لیے آ رہے ہیں؟ سر میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ کے اندر ہی کہ جو ایک ہمارا اورنج لائن تھا وہ ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا تھا, دیٹس فنکشنل. گرین لائن از فنکشنل, اٹ ول بی ہینڈڈ اوور ٹو گورنمنٹ آف سندھ ان منتھس پیریڈ. اور جو اس کا آپ نے ذکر کیا ریڈ لائن, انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہم 2 سال
या 2.5 साल मैक्सिमम हमारा टारगेट, वैसे 2 साल का, लेकिन जैसे मैंने कहा अर्बनिटी इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसमें 3 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुफीद होंगे, यानी 3 लाख लोग डेली इसके ऊपर सफ़र करेंगे। इसी तरह हमारा जो येलो लाइन है, सॉरी रेड लाइन पे 4 लाख है, और येलो लाइन ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की फंडिंग से, इसमें 3 लाख लोग जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे, और आपके चैनल के तवस्सुल से जो लोगों को तकलीफ हो रही है इसकी एग्जीक्यूशन के से, उनको ये भी बताता चलें कि जो आपके नॉर्मली रोड्स बनते हैं, लेकिन जब आप इसी तरह की कॉरिडोर्स BRTs बना रहे होते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए उनके जो आपके पॉइंट्स होते हैं, मेजरमेंट्स होती हैं, क्यूरिनेशन पीरियड होते हैं, तो ये एक दुनिया भर के अंदर ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक टाइम फ्रेम देना पड़ता है ताकि इन चीज़ों में मजबूती आए और ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म चले, कल को कोई फ्यूचर एक्सीडेंट का खतरा ना हो। लेकिन इस पे काम इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ तो उसमें यही आता है कि लोगों को तकलीफ है इसके प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन इसी प्रोजेक्ट से आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इन्हीं न्यूज़पेपर में न्यूज़ होगी कि लोग इनमें सवारियां कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह पिंक बसेस को, इलेक्ट्रिक बसेस को और जो 290 हाइब्रिड बसेस चल रही हैं उनको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल लोग हैं तकलीफ़ में, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट एक बार हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली लोगों को आसानी भी होगी। बहुत शुक्रिया अरसलान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच कि आपने खुद कह दिया कि कराची के 5 करोड़ हो गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।